لیکن وہ ظاہر ہے شور شرابہ اتنا تھا، اور اس کے بعد جو پھر آنسو گیس مارے گئے اور بتیاں بند گر گئی، پھر تو آپ کو پتہ ہی ہے چراغوں میں روشنی نہ رہی، اور پھر جو ہوا وہ شہادتوں کی آپ نے بات کی، کیا واقعی 277 بندے شہید ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے؟ دیکھیں بالکل سینکڑوں میں شہید ہوئے ہیں، اس میں کوئی جو ہے دوسری آرا نہیں ہو سکتی ہے۔ دیکھیں سیدھا یوں کر کے جو ہے وہ فائر کھولا گیا ہے، اور وہ 3 انٹیگریٹ کر دیے گئے، 1000 گولی ایک جو ہے وہ ماشاءاللہ اس طرح سے کر کے وہ ایک دفعہ ٹریگر ملا 300 گولی راؤنڈ نکلتا ہے، پھر دوسرا ساتھ ہی کھینچا تو 300 اور نکلا، اور یوں اسپرے اور پھر 300 اور نکلا۔ تو یہ ایک شخص کی نہیں ہے، یہ آدھا گھنٹہ جو ہے مسلسل فائرنگ ہوتی رہی۔ پاکستان تحریک انصاف کا اتنا بڑا مرکزی میڈیا ڈپارٹمنٹ ہے، ابھی تک 12 لاشوں کے علاوہ مزید لاشیں سامنے کیوں نہیں لے کے؟ دیکھیں میرے اپنے ضلع سے ایک شفیق لونڈ جو ہے، سردار شفیق لونڈ، اس کے وارث آئے میرے پاس، چونکہ ہمارے ہمسائے ہیں پیچھے، انہوں نے کہا جی گولیاں لگی، بولٹ ریڈن باڈی، ہم نے جو ہے برف خانہ جو پیمز کا ہے اس میں ہم نے خود دیکھا، انہوں نے گولیاں لگی ہوئی تھیں، وہ لاش ہم نے پہچانی سرد خانے میں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کچھ کارروائی کے بعد دیں گے، جو دوسرے دن میں گیا ہوں تو انہوں نے کہا کون سی لاش اور کون سی گولیاں۔ تو اس کے بعد منت ترلا کر کے ہم نے بھی کوئی کوشش کی، ان کے اپنے کوئی عزیز تھے فوج جہاں بھی اسٹیبلشمنٹ میں تھے، انہوں نے جو ہے منت ترلا کر کے 4 دن کے بعد پنڈی کے ہسپتال سے اس کو لاش ملتی ہے، اور اس سے بیان الفی لکھوایا جاتا ہے کہ جناب ایکسیڈنٹ میں مرا ہے۔ اب وہ وہاں سے ہسپتال کے ریکارڈ بھی غائب کر دیے، اور وہاں سے ایکسیڈنٹ کا لکھوا دیا گیا۔ اب ہم کہتے ہیں وہ بھائی پوسٹ مارٹم کرواؤ، وہ کہتے ہیں جی توبہ مہادی، ایک تو مر گیا ہے اور باقیوں کو جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ اگر تم نے ایسا کیا تو پھر تمہارا بھی نورین جنجوا جیو نیوز سے ایک سوال کا جواب دیجیے گا شیرازی، سوری یہ سر کنٹینیو کر لینا سر، پارا چنار میں روڈ بند ہے، ادویات نہ ملنے کی وجہ سے تقریباً اوور دا پیریڈ 29 بچوں کا انتقال ہو چکا ہے۔ وہاں پر صوبائی حکومت امن و امان کے لیے کیا کر رہی ہے؟ دن بدن امن و امان کے حالات بگڑتے جا رہے ہیں، صوبائی حکومت اگر کچھ نہیں کر رہی تو کیا پارلیمان میں یہ ایشو اٹھایا جائے گا؟ دیکھیں کورم کا تو جس دن یہ شروعات ہوئی ہے میں پشاور میں ہی تھا، اس وقت علی امین گنڈا پور چیف منسٹر صاحب نے فوری جو ہے اس کا لیا، اور وہ وہاں جا کر انہوں نے بیرسٹر سیف کو بھی بھیجا جو ان کے پولیٹیکل ایڈوائزر بھی ہیں، منسٹر کا رینک ہے ان کا، وہ گئے، پھر ان کا جوائنٹ جرگہ بٹھایا گیا۔ اس کے بعد ہماری جو ہے عسکری قیادت بھی وہاں جاتی ہے 1 سے لے کے 4 تک، اور وہ بھی کرتے ہیں، اور پھر اس جرگے میں یہ طے ہوتا ہے، کیونکہ یہ فرقہ واریت اس میں انوالو ہے، آپ کو پتہ ہی ہے، جو میں اس میں زیادہ تفصیل نہیں چاہتا، کیونکہ ہم آہنگی چاہتے ہیں ہم اس ملک میں، آپ کی نظر میں کیا بھائی حل ہے اس چارہ مسئلے چاہتے کا؟ ہیں۔ دیکھیں اس کا اگر تو میرے خیال میں ہر ادارہ جو ہے اپنے حدود و قیود میں رہ کر کام کرے تو پھر یہ شاید قباحتیں نہ ہوں۔ جب اسٹیبلشمنٹ نے اپنا رول بارڈر کو حفاظت کا چھوڑ کر ضلعوں میں آ کر جو ہے سیکٹر کمانڈرز نے بیٹھ کے تو فارم 47 بنانے شروع کر دیے، بریگیڈیئر اس کا میجر کرنل اور حوالدار کو بٹھا کے، تو پی ٹی آئی کے لوگوں کو اٹھاؤ اور اس کو ہرانا ہے، اس کو جتانا ہے، کس کی چادر اور چار دیواری کو پامال کرنا ہے، کس کو جو ہے جلسہ نہیں کرنے دینا ہے۔ جب ان چیزوں میں آپ کی جو ہے اسٹیبلشمنٹ پڑ جائے گی تو پھر آپ کے جو ہے بارڈر غیر محفوظ ہو جائیں گے، پھر در اندازی بھی ہوگی، اور ہمیں تو تکلیف ہوتی ہے جب کوئی ہمارا میجر یا کوئی کرنل یا کوئی سپاہی میں مارا جاتا ہے، وہ ہمارا بچہ ہے، ہمارے دل خون کے آنسو ہوتے ہیں، لیکن گزارا صاحب یہ بتائیے گا کہ اتنا بڑا احتجاجی مظاہرہ ہوا، کور کمیٹی، سیاسی کمیٹی، اس کے علاوہ کوئی ایم پی اے، کوئی ایم این اے، کوئی سینیٹر جو ہے وہ زخمی نہیں ہوا، ان کو گولی نہیں لگی، یہ گولی کب سے سمجھدار ہوئی کہ سب ورکرز کو لگ رہی تھی؟ آپ چاہتے ہیں کہ مجھے بھی گولی لگ گئی؟ ویسے ٹھیک ہے، لیکن دیکھیں یہ جو انہوں نے جس طریقے سے اسپرے کیا ہے نا، وہ جب سچی بات بتاؤں کہ جس وقت آنسو گیس کے شیلز پڑے ہیں نا، اس وقت تو سانس لینا اتنا مشکل تھا۔ آپ کی سوچ ہے کہ وہاں وہ زہریلا کس قسم کا، ابھی تک میرا ناک اور
ابھی تک میرا جو ہے گلا وہ ٹھیک نہیں ہو سکا ہے، اتنے دن ہو گئے ہیں حالانکہ۔ تو میرا تو مجھے تو خود اٹھا کے لے گئے کہ جی چلیں، آپ کو تو جو ہے یہاں مزید برداشت نہیں کر سک رہے ہیں، کیونکہ لائٹیں بند کرنے کے بعد پہلے آنسو گیس مارے گئے، جب وہ بادل سارے کالے چھٹ گئے ایک قسم کا، تو پھر گولی چلائی گئی ہے سیدھی، اور پھر آپ دیکھیں کہ ہوز آف کر دیا گیا سائن، تاکہ کیسنگ جو ہے وہ بلٹ کیسنگ جو ہے وہ بھی غائب کر دی گئی، پھر خون بھی صاف کر دیا گیا، گاڑیاں سمیش کر کے، سینکڑوں کی تعداد میں گاڑیاں، ان کے شیشے وہ گلو بٹوں کی طرح، جس طرح ماڈل ٹاؤن کا انہوں نے کیا تھا، شیشے توڑ کر اندر سے جو کچھ اٹھا سکتے تھے وہ، اب گاڑیاں بھی وہ ساری جو ہے ساری کی ساری اٹھا کر لے گئے ہیں، اور صبح تک ایسے لگتا تھا سی ڈی اے نے بالکل جیسے پورا من کر کے فارغ کر دیا وہ سارا، اس کو ہوز آف کر دیا وہ کرائم سین۔ یہی وہ جب بے نظیر رانی شہید بے نظیر بھٹو جب لیاقت باغ سے وہ ہوا تھا، تو اس وقت بھی یہی ایگزیکٹلی ہوز آف کر کے تو سارا کورٹ میں کارکنوں کو ضمانتیں مل رہی ہیں، اور ضمانتوں کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ عدالت کے اندر سے کارکنوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ کل بھی ہم نے دیکھا ضمانتیں ہوئیں تو پھر جو جج تھے انہیں باہر آنا پڑا کہ انہیں دوبارہ گرفتار نہ کیا جائے، لیکن جو پامالی کی گئی، جج ابوالحسناء ذوالقرنین کا حکم تھا کہ کارکنان کو ڈسچارج کر دیا جائے، لیکن رات کو جو اسلام آباد پولیس ہے وہ اندر سے کارکنوں کو گرفتار کرتی ہے۔ لیکن یہ شرمناک ہے، میں تو کہتا ہوں یہ سویلین مارشل لاء ہے، جہاں آپ کھڑے ہیں، اگر اس عمارت کا تقدس بھی مجروح کیا جاتا ہے، اور یہاں بتیاں اندر کی گل کر کے بوٹوں میں جا کر جو ہے ہمارے 10 MNAs کو گرفتار کیا جاتا ہے، تو باقی کیا رہ گیا پھر؟ آج بھی یہ بات جو ہے ہمارے اپنا اسد کیسر صاحب نے یہ فلور آف دی ہاؤس پہ اٹھائی، اور انہوں نے کہا خورشید شاہ صاحب کو دیکھ کر کے جی وہ جو جوائنٹ کمیٹی بنی تھی کہ اس ایوان کے تقدس کو بحال کیا جائے گا، اور ان کے خلاف جو ہے کارروائی کی جائے گی جن لوگوں نے یہاں بتیاں بند کروائیں، اور جنہوں نے جو ہے اندر جا کر ہمارے 10 MNAs کو گرفتار کیا، اور اس جمہوری ایوان کو، یعنی عوام کے نمائندہ ایوان کو، جس نے بوٹوں میں جا کر اس طرح بے حرمتی اور پامالی کی ہے، تو پھر آپ دیکھیں آئین پر آپ کا یہ تو حملہ تھا، ڈاکہ تھا، 9 مئی کرتے ہیں، اس سے بڑا کون سا ڈاکہ ہو سکتا ہے، اس سے بڑا کون سا حملہ ہو سکتا ہے جو اسی ایوان پر بھائی 25 کروڑ عوام کے نمائندگان کے جو ہے ایوان پر جا کے حملہ کر کے بتیاں بند کر کے، یہ جو سینکچوری ہے یہاں سے تو گرفتار کرنا تو دور کی بات ہے، یہاں سے تو کھوپڑیں نکلتی ہیں آزادی کی، اور آپ کی جمہوریت کی، اور آپ کے آئین کی، اور قانون کی۔ یہ اس ایوان کا یہ اشر کر دیا، آپ عدالتوں کی باتیں کرتے ہیں اور عدالتوں کے باہر سے